اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کو نہیں جانتا۔ نماز کے لیے جب اذان پکاری جائے تو بندے کو خوشی اور مسرت ہونی چاہیے کہ رب کے حضور حاضر ہوں گے، نہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں، پھر دوبارہ اذان شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کو شوق نہیں مالک کے حضور حاضر ہونے کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ یہ حضور کے قلب کی راحت اور دل کے سکون اور قرار کا سبب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی شب جہاں بہت سارے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا، اس کے اطراف میں نور ہی نور تھا۔ پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے، کہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہ جواب آیا کہ نہیں۔ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ نہیں، یہ پیغمبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوار الہی کے حصار میں ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا ایک فرد ہے جس میں 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی کہ اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور فرمایا اگر یہ بیمار ہو جائیں اور مسجدوں میں نہ جا سکیں تو فرشتے ان کے گھروں میں جا کر ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے کہ آج تک اپنے والد گرامی اور والدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا۔ 3 خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں کہ آج یہ اللہ کی عرش کے نور کے سایہ میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر، نماز اور اپنے والدین کی فرما برداری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ اللہ۔